حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں. دو طرح کی روایات ہیں کہ آپ کے قبول اسلام کی. پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ یہ امیہ بن خلف کے پاس ہے. ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن جدان کے پاس اس کے غلام تھے، بڑا پکا کافر تھا عبداللہ بن جدان. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے ان کو دیکھتے کہ یہ کام کاج کرتے، بڑے محنتی تھے، بڑے جفا کش تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو آپ انہیں گزرتے ہوئے تبلیغ فرماتے کہ بلال کتنی دیر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے رہو گے، کتنی دیر غلامی کرتے رہو گے، آؤ در مصطفیٰ پہ جہاں پہ ہر ایک کو ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کر رہے تھے، شہر مکہ سے باہر نکلے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک عبداللہ بن جدان کی بکریاں چرا رہے تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چرواہے، کیا تمہاری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ جتنی بکریاں ہیں ان میں سے کسی ایک کا دودھ بھی نہیں ہے. ایک بکری ہے جس کے تھنوں سے انتہائی معمولی سا دودھ آتا ہے اور وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن آج میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو میرے قریب لاؤ. جب سرکار کی بارگاہ میں اس بکری کو پیش کیا گیا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا. جو برتن تھا وہ سارے کا سارا بھر گیا. سرکار کائنات نے پہلے خود نوش فرمایا، اس کے بعد پھر دوبارہ دودھ دویا اور دوبارہ برتن بھر گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا. تیسری مرتبہ سرکار نے پھر دودھ دوا اور دوبارہ تیسری مرتبہ پھر دودھ سے وہ برتن بھر گیا. تو آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو وہ دودھ دیا. دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. بلال حبشی نے سیر ہو کے دودھ پیا اور جب یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ دیکھا کہ جس کی بکری کے تھنوں میں معمولی سا دودھ ہے، اس کے تھنوں سے 3 دفعہ برتن بھر کے دودھ نکلا اور ابھی بھی تھنوں میں دودھ ویسا ہی ہے، اسی وقت کلمہ کی گواہی دے کر سرکار علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر مصطفیٰ کریم کے غلام بن گئے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ غلام بنے تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیسے کیا؟ آپ کے مالک نے کسی کام سے بھیجا بت خانے، تو آپ نے بتوں کو جب دیکھا تو آپ کے اندر وہ جو توحید کی عشق تھی، توحید کی گرمی تھی، اس نے جوش مارا. آپ نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے جو چہرے تھے ان پر ملنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ جو اپنے چہرے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ لوگوں کو کیسے بچا سکتا ہے. جب یہ بات ان کے مالک تک پہنچی عبداللہ بن جدان پر تو اس نے آپ کو امیہ بن خلف کے ہاتھوں بیچ دیا. اور امیہ بن خلف مکے کا بڑا جابر قسم کا وہ ایک لیڈر تھا اور ان کا بڑا سرپنچ تھا، بڑا چودھری قسم کا آدمی تھا اور بڑا سخت مزاج تھا. اور امیہ بن خلف کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اس نے سزائیں دینا شروع کر دی اور وہ آپ کو مارتا، ابو جہل کو بلا لیتا، وہ مارتا، اور مکے کے جتنے اوباش تھے سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آپ کو مارتے اور گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا، گرم سلاخوں کے ساتھ آپ کا جسم زخمی کیا جاتا، آپ کے جسم پر بھاری سلیں رکھی جاتی اور آپ کو بھاری پتھروں کی سلوں کے اندر رکھ کے رگڑا جاتا. پھر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں بھگایا جاتا، پھر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا. پھر آپ کو ہر طرح کی تکلیف جو وہ دے سکتے تھے وہ دیتے رہے اور یہ کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آہستہ آہستہ آہد کی صدا لگاتے تھے، لیکن جب آپ کا عشق پروان چڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، محبت بڑھتی گئی تو آپ کی آہد کی صدائیں بھی بلند ہونا شروع ہوتی گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا بلال، سرکار کا جو حکم ہے اپنے دین کو چھپانا ہے. تو آہد کی صدا نہ لگا.
اگر تو آج کی صدا نہیں لگائے گا، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان نہیں کرے گا، یہ تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن بھی گزرا، آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی عہد کی صدا بلند نہیں کی، آپ کو کوئی سزا نہیں ملی۔ دوسرا دن بھی گزرا، آپ نے عہد کی صدا نہیں لگائی۔ یہ عہد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ بلال حبشی اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بلند آواز سے گواہیاں دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایک دن بھی گزر گیا، سزا نہیں ملی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ نے عہد کی آواز بلند نہیں کی، آپ نے نعرہ نہیں لگایا، آپ نے ذکر نہیں کیا۔ دل میں ذکر کرتے ہیں لیکن بلند آواز سے ذکر نہیں کیا، آپ کو سزا نہیں ملی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذکر کرتا ہوں خفی اور مجھے کوئی سزا ہی نہیں دیتا، مجھے کوئی مارتا ہی نہیں، اور میں اللہ کے نام کا وظیفہ کرتا ہوں اور دل میں کرتا ہوں، سزا ہی نہیں ملتی۔ جب آپ نے یہ سوچا اور آپ نے فرمایا کہ جو رب کے ذکر کے بعد سزا میں مزہ ہے، وہ ایسے ذکر خفی میں مزہ نہیں ہے، آپ نے پھر بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا، سزائیں ملتی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا مل رہی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں ایک کونے میں بیٹھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کونے میں بیٹھ کر زارو قطار روتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے پیسے دے، میں بلال کو خریدوں، میں بلال کو اس مصیبت سے آزاد کراؤں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ایسے اسباب پیدا فرما کہ بلال کو میں اس ظالم سے خرید لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں محبوب کی یہ آواز پڑی، میں اسی وقت اٹھا اور امیہ بن خلف کے پاس گیا اور اسے کہا، جا کے اسے میں نے کہا کہ بلال کی کیا قیمت لیتے ہو؟ امیہ بن خلف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے ہی دشمن تھا، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ویسے ہی ان کے ساتھ اس کی لگتی نہیں تھی۔ اس نے کہا اگر کوئی اور خریدنے آتا 50 دینار میں بیچتا، تو خریدنے آیا ہے 2000 دینار میں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا صرف 2000 دینار؟ اس نے کہا نہیں، صرف 2000 دینار نہیں، تیرے پاس ایک ایسا گورے رنگت والا غلام ہے جو چٹی رنگت والا ہے، جو بڑا سمجھدار ہے، جو بڑا کاریگر ہے، وہ غلام بھی چاہیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے پاس وہ جو غلام تھا، اس کے آگے 20 غلام تھے، وہ اتنا امیر غلام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے کہا وہ غلام بھی چاہیے، اس کے ساتھ سارے غلام بھی چاہیے، اور 2000 دینار بھی چاہیے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 اوقیہ سونا دے کر بلال حبشی کو وہاں سے خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا غلام دے کر 2000 دینار دے کر امیہ بن خلف سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے، امیہ بن خلف نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا کہ ابوبکر زمانے کے اندر اور شہر مکہ کے اندر خاص طور پر تیرے جیسا تاجر کوئی نہیں، مال پرکھنے میں، قیمت لگانے میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن آج بلال کی خریداری میں تو ہار گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کون سا غلام خرید رہا ہوں۔ یہ تو ایسا غبی ہے، یہ ایسا کندذہن ہے، یہ ایسا غلام ہے جسے رحم کی بھیک کر اپیل کرنا بھی نہیں آتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے یہ کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا بلال حبشی کا، مڑ کے امیہ بن خلف کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے امیہ بن خلف جو تیرے ہاں عیب ہے وہی ہمارے ہاں خوبی ہے، جسے تو عیب سمجھتا ہے وہی ہمارے ہاں خوبی ہے، اس لیے کہ تیرے سے رحم کی اپیل بلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا رابطہ رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر بلال کی خریداری میں میرے پیسے بھی شامل کر لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابوبکر بھی آپ کا ہے، اس کا مال بھی آپ کا ہے، اور یہ بلال بھی آپ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی جو آپ پہلے بھی سن چکے، سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واتقى بلالا من مالہ، اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح میرے ساتھ کیا، اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر
مدینے کا سفر کیا اور اس نے اپنے مال سے بلال کو خرید کے آزاد کیا. یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے کا عمل کتنا بڑا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خاص چیزوں کے ساتھ بلال حبشی کی خریداری کا ذکر فرما رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. موضوع بڑا طویل ہے, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے, آپ پہلے مؤذن رسول ہیں. بارگاہ رسالت میں جب نماز کے اوقات کا اور لوگوں کو بتانے کا جب معاملہ ہوا تو خواب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اذان کے کلمات. تو سرکار نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم کو کہ اے عمر, اب جو خواب کے اندر اذان کے کلمات تو نے سنے ہیں میرے بلال کو ذرا سکھا دے, کیونکہ اس کی آواز اونچی ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات سیکھے. پھر پہلی اذان اسلام کی جس نے دی ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روز محشر مؤذنین اذان دینے والے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے قطار کے اندر, تو ان کو لیڈ کرنے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کا موضوع بیان ہوتا ہے, لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو. یہاں پر ہمارے بعض محبت والے جو حضرات ہیں وہ بڑا خوبصورت اس کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ترنگ میں آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض تو کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ, میں نے بدر میں اذانیں دی ہیں, منہ کیا ہے کعبے کی طرف. تبوک میں اذانیں دی ہیں, منہ کیا کعبے کی طرف. حنین میں اذان دی ہے, منہ کیا کعبے کی طرف. میں نے احد میں اذان دی ہے, منہ کیا کعبے کی طرف. ہر غزوے کے اندر شامل ہوا, منہ کیا کعبے کی طرف. مکہ کے لیے سفر کیا, راستے بھر اذانیں دیتا آیا, منہ کیا کعبے کی طرف. اب آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تو منہ کس طرف کروں؟ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی ہوگی, بلال کے دل میں یہ القاء ہوا ہوگا, اے بلال پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا, اب مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا, کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں, اور یہ حدیث کا مفہوم ہے, ساری حدیث ایسے نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے. بلال حبشی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ کیا بلال جنتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بلال تو جنتی ہے. بعض صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ ہیں وہ قطعی جنتی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں لیکن وہ بھی قطعی جنتی ہیں جنہیں سرکار کائنات نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. ان میں بلال حبشی کا نام بھی آتا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ بلال جنتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلال تو جنتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ بلال جنت میں کب جائے گا؟ کیا صدیقین سے پہلے جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلال تو صدیقوں سے پہلے جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا شہیدوں سے پہلے جائے گا؟ فرمایا ہاں بلال تو شہیدوں سے پہلے جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے خاندان کے افراد سے جنت میں پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں بلال تو میرے اہل بیت سے بھی پہلے جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انبیاء سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بلال تو انبیاء سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال حبشی اس کی ترنگ میں آئے اور اس میں آگے بڑھتے ہوئے عرض کرنے لگے کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہاں بلال تو مجھ محمد عربی سے بھی پہلے جنت میں جائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مصطفیٰ کے قدم پکڑ لیے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بلال جذبات کی ترنگ میں بہہ گیا ہے, آقا معاف کر دیجئے, آپ سے پہلے بلال کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بلال جو بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی وہ حق ہو کے رہے گی. بلال جس سواری پر میں مصطفیٰ سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گا اس کی لگام بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی. وہ آگے آگے غلام بن کے جائے گا, میں پیچھے پیچھے آقا بن کے جاؤں گا.